ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب نے جب کی ہے بیان رفعت خلیل اللہ کی، رب نے جب کی ہے بیان رفعت خلیل اللہ کی، کیوں نہ پھر انسان کرے مدحت خلیل اللہ کی. نام ان کا یوں درود پاک میں شامل کیا، تا قیامت نشر ہو عظمت خلیل اللہ کی. تھے وہ ایسے بردبارو مہربانو رحم دل، شان میں نازل ہوئی آیت خلیل اللہ کی. وہ بلا مہمان تناول کر نہ سکتے تھے طعام، مہمانداری کہ تھی عادت خلیل اللہ کی. ہم کے خوگر گوشت خوری کے ہیں ان کے نام پر، ہم کے خوگر گوشت خوری کے ہیں ان کے نام پر. ہم میں بھی ہے کیا کوئی خصلت خلیل اللہ کی. آج صدیوں بعد بھی پھر تازہ ہو جاتی ہے یاد حج بیت اللہ کی صورت خلیل اللہ کی. خود ذبح کرنے چلے فرزند کو رب کے حضور، خود ذبح فرزند کو کرنے چلے رب کے حضور. راہ حق میں دیکھیے ہمت خلیل اللہ کی. جب میرے آقا خلیل اللہ کے فرزند ہیں، جب میرے آقا خلیل اللہ کے فرزند ہیں، کیوں مجھے حاصل نہ ہو نسبت خلیل اللہ کی. آج بھی بننا ہے جس کو اے اثر رب کا خلیل، آج بھی بننا ہے جس کو اے اثر رب کا خلیل. آج بھی زندہ کرے وہ سنت خلیل اللہ کی. قابل ذی وقار دوستوں، بزرگوں، غیور نوجوانوں، قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اپنے
خلیل نبی، برگزیدہ نبی، عظیم نبی ابراہیم علیہ السلام کا جا بجا تذکرہ اور ذکر خیر فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ سال کے بعد ہم بھی ذکر کر لیا کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ جس ہستی کا ذکر، تذکرہ، جس ہستی کی عظمتیں خود رب کائنات ارشاد فرمائے، تو پھر انسانوں کو بھی اس بات کی ضرورت ہے، لازم ہے کہ اس عظیم ہستی کا ذکر کیا جائے۔ اور ذکر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری، ان کی زندگی سے ہمیں سبق اور درس کیا ملتا ہے، عبرت کیا ملتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہمیں دو پیغام خاص طور پر دے گئے۔ ایک تو یہ، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں، رب کے نام پر اگر سب کچھ بھی لٹ جائے تو نقصان کوئی نہیں۔ اللہ کے نام پر مال، دولت، عہدہ، کرسی، گھر بار، ملک، شہر، اولاد، سب کچھ بھی اگر صرف اللہ کے نام پہ لوٹا ہو تو فرمایا کہ اس کو لٹنا نہ سمجھو، اس کو بہت بڑی کامیابی سمجھو۔ اور ساتھ میں ہمیں تسلی دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے ذریعے کہ ظاہراً انسان لٹتا نظر آتا ہے اللہ کے لیے، ظاہراً لگتا ہے اللہ کا حکم آ گیا کہ میرے لیے گھر بار چھوڑ دو، چھوڑ دیا، گھر لٹ گیا۔ اللہ کا حکم آیا بیوی بچہ چھوڑ دو، چھوڑ دیا، خاندان لٹ گیا۔ اللہ نے حکم دیا شہر چھوڑ دو، ملک چھوڑ دو، ظاہراً لٹتا نظر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں میں نے یہ سب قربانیاں دی، سب کچھ اللہ کے نام پر لٹایا، میں لوٹا نہیں بلکہ اتنا کامیاب ہوا اللہ نے میرے ہاتھوں اپنا گھر تعمیر کرا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے سوال کر دیا، او ابراہیم، آپ کے ماں باپ نے آپ کا نام ابراہیم رکھا تھا لیکن آپ خلیل اللہ بن گئے، آپ خلیل اللہ کیسے بنے، آپ اللہ کے خلیل کیسے بن گئے؟ فرمانے لگے دو روایات ہیں، ایک روایت تو یہ ہے، فرمایا کہ میں نے اللہ کے نام پر بڑا مال خرچ کیا، کوئی مہمان آ جاتا اس کے اوپر اپنا دسترخوان وسیع کر دیا کرتا تھا، کوئی ضرورت مند آ جاتا، کوئی حاجت مند آ جاتا، میں اس کی ضرورت اتنی پوری کرتا کہ میں جھولیے بھر دیا کرتا تھا۔ رب کائنات کو یہ میری سخاوت بڑی پسند آ گئی، یہ غریبوں کو کھانا کھلانا بڑا پسند آ گیا، یہ مہمانوں کے لیے دسترخوان بچھانا میرے اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اللہ نے بدلے میں مجھے اپنا خلیل بنا لیا۔ یعنی سخاوت کرنا، اللہ کے نام پر اپنا مال خرچ کرنا، یہ اتنا بڑا عمل ہے، یہ اتنی عالی شان کام ہے کہ سخی آدمی کو اللہ اپنا خلیل بنا لیا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کسی اور آدمی نے سوال کر دیا، او ابراہیم کیف کنت خلیلا، آپ اللہ کے خلیل کیسے بن گئے؟ آپ نے ایسا کون سا عمل کیا، ایسی کون سی نیکی کی، ایسا کیا عمل کیا کہ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا؟ کیف کنت خلیلا، آپ خلیل کیسے بنے؟ خلیل کا مطلب ہے اللہ کا دوست، خلیل اللہ، اللہ کا دوست۔ اللہ نے خاص لقب عطا فرمایا کہ اے ابراہیم آج کے بعد تو ابراہیم نہیں بلکہ خلیل اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے۔ کسی نے سوال کر دیا اے ابراہیم آپ اللہ کے خلیل کیسے بن گئے؟ کیف کنت خلیلا،
آپ اللہ کے خلیل کیسے بن گئے؟ انہوں نے جواب میں اپنی قربانیاں پیش کر دی. فرمایا او لوگو بذلت نفسی للنیران. اللہ نے کہا او ابراہیم یہ جان ہر کسی کو پیاری ہوا کرتی ہے، لیکن تو اے ابراہیم میں اللہ کے نام پر اپنی جان قربان کر دے. میں نے اپنی جان کو قربان کر دیا. وولدی للقربان. اللہ نے فرمایا او ابراہیم تجھے اپنا بیٹا بڑا پیارا لگتا ہے، یہ بڑھتی چڑھتی عمر کا یہ تیرا بیٹا بڑا حسین و جمیل بیٹا اسماعیل علیہ السلام، اس بیٹے کو میں اللہ کی راہ میں چھری چلا کر قربان کر دے. فرمایا میں نے قربان کر دیا. ومالی للضعیفان. اللہ نے فرمایا او ابراہیم میں اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس کو خرچ کیا کر، آنے والے مہمانوں پہ خرچ کر دیا کر، غریبوں پہ خرچ کر دیا کر. میں نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. اللہ رب العزت نے میری یہ قربانیاں قبول فرمائی. میں نے جتنی بھی قربانیاں دی ظاہراً میں لٹتا ہوا نظر آتا تھا، ظاہراً میں خالی ہوتا نظر آتا تھا، لیکن اللہ نے میری قربانیاں قبول فرمائی. ہاں انا خلیل الرحمن. فرمایا میں نے یہ قربانیاں دی، اللہ نے جان مانگی میں نے جان دے دی. اللہ نے مجھ سے میری اولاد مانگی میں نے اولاد دے دی. اللہ نے مجھ سے میرا مال مانگا میں نے مال سارا کے سارا قربان کر دیا. اللہ نے فرمایا او ابراہیم یہ تیرا دل اگر دھڑکے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے دھڑکے. وقلبی للرحمن. یہ تیرا دل صرف اللہ کے لیے دھڑکنا چاہیے. اس میں نہ مال کی محبت آئے، نہ دولت کی محبت آئے، نہ عہدہ کرسی اور دنیا کی کسی رنگینی کی محبت آئے. کوئی محبت نہ ہو، تیرے دل میں صرف ایک اللہ ہونا چاہیے. فرماتے ہیں میں نے سب نکالا، ایک اللہ کو اپنے دل میں بسایا. یہ تمام کی تمام قربانیاں میں نے دی، اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا. یہ میں نے ایک تھوڑا سا نقشہ پیش کیا کہ یہ قربانیاں دی، میں نے آپ کے سامنے کہہ دی، آپ نے سن لی. سمجھ میں نہیں آئی بات کہ یہ قربانیاں کوئی معمولی قربانیاں نہیں، یہ بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں. اللہ نے ماں باپ چھڑوائے، گھر بار چھڑوایا، بالآخر بیوی بچے چھڑوائے. اللہ نے جان مانگ لی کہ یہ جان بھی قربان کر دے. بالآخر اللہ نے فرمایا اپنے سگے پیارے خوبصورت بچے کے گلے پہ چھری چلا دے. پہلی آزمائش آئی ابراہیم علیہ السلام پر. یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے، امت کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جب اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑنی پڑے چھوڑ دو، اللہ کے لیے قربان کرنی پڑے کر دو. اور ہمارا حال یہ ہے دنیا کے لیے تو ہر چیز چھوڑ دیں گے، دین کے لیے کچھ نہیں چھوٹتا. دین کے لیے ہم سے کچھ نہیں چھوٹے گا. ابا جی رحمت اللہ علیہ وہ واقعہ سنایا کرتے تھے، میں نے بھی ایک بار سنایا آپ کو کہ کہیں مسجد میں تبلیغ والے آئے ہوئے تھے. انہوں نے کسی آدمی کا ذہن بنایا کہ چلہ لگاؤ، اللہ کی راہ میں جاؤ، دین سیکھو، جو سیکھا ہوا ہے لوگوں کو سکھاؤ. اس کا ذہن بن گیا تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اپنا اسباب لے آؤ، کپڑے بسترے سامان لے آؤ، چلتے ہیں. یہ گھر گیا، بیوی کو کہا کہ میری تیاری کرو، میں چلے کے لیے 40 دن کے لیے اللہ کے راستے میں جاؤ. بیوی کہنے لگی ٹھیک ہے چلے جانا، پہلے بازار جاؤ، بازار تھوڑا سا زہر لے آؤ، مجھے بھی دے دے، بچوں کو بھی دے دے، ہمیں مار دے، پھر ساری زندگی دین میں لگانا. یہ سمجھ گیا
کہ اس کو دین کی قدر کوئی نہیں. اس نے فوراً پینترا مارا. یہ سکھا رہا ہوں آپ کو، یوں ہی بیویوں کو قابو کر لیا کرو. وہ کہنے لگا اے کملی تو سمجھی نہیں، اس جماعت میں ایک آدمی ہے، اس کے پاس امریکہ کے ویزے ہیں، امریکہ کے ویزے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جماعت میں اگر چلہ لگا لو گے تو پھر امریکہ کا ویزا ملے گا، خوب مزے ہوں گے. بیوی کہنے لگی ٹھیک ہے، یہ لے میرا زیور بھی بیچ لے، گھر کا سامان بیچنا ہو بیچ لے، جا چلہ لگا پھر امریکہ چلا جا مزے کا. یعنی اللہ کے لیے اگر 40 دن لگانے تھے تو ہمیں زہر دے جاؤ، اور اگر مٹی کمانے کے لیے امریکہ ساری زندگی کے لیے رہ کے آنا ہے تو کہتی ہے میرے زیور بھی لے جاؤ. دین کے لیے قربانی دینا بڑا مشکل کام ہے. کیوں؟ ظاہراً کوئی رنگینی، ظاہراً کوئی چس، مزہ نظر ہی نہیں آ رہا. اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے، لیکن جو اس راستے پہ چل پڑے، جو قربانی دینے پہ آ جائے، پھر مزے ہی مزے. یہ تبلیغ والے ساتھی جانتے ہیں، الحمدللہ خود نظارے دیکھے ہیں. جب چلے کے لیے میں گیا، پہاڑی علاقوں میں دھکے کھائے، جب پہاڑ کی مشقتیں برداشت کی، اللہ نے اپنی غیبی مدد یوں سامنے کھڑی ہوئی دکھائی. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا، تاج نبوت تجھے اڑا دیا گیا، اب تو تبلیغ کرنا شروع کر دے، لوگوں کو سمجھانا شروع کر دے، میں اللہ کی وحدانیت بتلانا شروع کر دے. لوگوں کو بتلا یہ جو تم جن پتھروں کی بتوں کی پوجا کرتے ہو، یہ تمہارے نہ نفع کے مالک، نہ نقصان کے مالک، نہ زندگی کے مالک، نہ موت کے مالک، یہ تو خود اپنی جان کے مالک کوئی نہیں. جو اپنا مالک نہ ہو وہ دوسروں کا مالک کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا سب سے پہلے اپنے پیارے سگے ابا جان سے دین کی تعلیم شروع کر دے، اللہ کی وحدانیت سکھانا بتلانا شروع کر دے. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر اللہ نے قرآن مجید میں کر دیا. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اللہ نے حضور علیہ السلام کو حکماً ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب نبی اس میرے خلیل کا بھی تو ذکر کرو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. اور کیا ذکر کرنا ہے لوگوں کو بتاؤ، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. قرآن کھول کے دیکھو، 100 کے قریب لمبی لمبی آیتیں جن میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعات موجود ہیں. کس کس طرح کیا کیا مشقتیں اور پریشانیاں برداشت کی، سب قرآن میں موجود ہیں. بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے ابا کو سمجھانا بتلانا شروع کر دیا. اپنے ابا کے پاس چلے گئے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ. اپنے ابا کو سمجھایا، او میرے ابا، جن بتوں کی تو عبادت کرتا ہے یہ تو سن بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے. جب خود دیکھ نہیں سکتے، خود سن نہیں سکتے تو تمہیں نفع اور نقصان کیسے پہنچائیں گے؟ ابا سن رہا. ابا کو مزید کہا، اے میرے ابا، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم. اللہ نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، آ جا میں بھی تجھے وہ راستہ سیدھا دکھاتا ہوں. جو سیدھا راستہ چلے گا وہ سیدھا اللہ کے پاس پہنچ جائے گا، اور جو اللہ سے جا ملا اس کے دنیا میں بھی مزے، آخرت میں بھی مزے. اگلی بات بھی سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے عرض کر دی. فرمایا، او میرے پیارے ابا، یا ابت لا تعبد الشیطان. شیطان کی عبادت نہ کر، شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جا، شیطان کے پیچھے نہ چل، شیطان کی چالوں میں نہ پھنس جا.
शैतान की इबादत से अपनी जान छुड़ा ले। एक दिन आएगा जब रब का अजाब तेरे ऊपर आ जाएगा, या क़यामत में जहन्नुम का अजाब तेरे ऊपर आ जाएगा। यही शैतान तेरा मुआविन नहीं बनेगा, ये अजाब से नहीं छुड़ाएगा। ये तो कहेगा मैंने कौन सा तेरा हाथ पकड़ के ये काम कराया। कल क़यामत वाले दिन हदीस शरीफ में है, ये शैतान कहेगा मैंने तो सिर्फ रास्ता दिखाया था, मैंने कौन सा पकड़ के चलाया था, आज मैं तेरा वारिस कोई नहीं। कल क़यामत वाले दिन ये शैतान जिसके पीछे लगकर आज हम सारी जिंदगी बर्बाद कर जाते हैं, ये कहेगा भाई जाओ, गुनाह किए तुमने और बचवाऊं मैं, मुझे तो खुद अपनी पड़ी है, मैं अपने आप को बचाऊं या तुझे बचाऊं। जब सारी तरह से समझाया अब्बा को, तो वालिद मोहतरम बजाय समझने के बिगड़ गए, बजाय समझने के बिगड़ गए। क़ाला राग़िबुन अंत अन आलिहती या इब्राहीम। अब्बा बिगड़ने लगे, गुस्से हो गए, कहने लगे ओ इब्राहीम, तू हमारे बुतों की बड़ी बुराइयां बयान करता है, हमारे खुदाओं की बड़ी बुराइयां करता है, बहुत हो गया। अब एक जुमला, एक लफ्ज भी हमारे बुतों के खिलाफ तूने बोला, अगर इनकी एक जुमले में भी मुखालफत की, ओ इब्राहीम पत्थर मार मार के तुझे संगसार कर दूंगा, पत्थर मार मार के मार दूंगा तुझे। कितना नाजुक मौका है, बाप बेटे की लड़ाई हो रही है, किसके लिए? अल्लाह के लिए। अल्लाह अकबर। मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बड़ी कड़ी आजमाइश आई। ये जो कुर्बानी होती है ना, कुर्बानी, बाद आदमी शराब का काम करता है, शराब छोड़ के कहता है जी मैंने बड़ी कुर्बानी दी है जी, शराब छोड़ दी। याद रखना, शराब छोड़ना, नशा छोड़ना, बुराई छोड़ना, ये कुर्बानी नहीं है, इसका तो हुक्म है, इसका तो हुक्म है। कुर्बानी होती है महबूब चीज के लिए दूसरी महबूब चीज को छोड़ना, पसंदीदा चीज के लिए दूसरी पसंदीदा चीज को छोड़ना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम परेशान खड़े हैं। अब्बा कह रहा है कि एक जुमला भी मेरे बुतों के बारे में अगर तूने बोला, मेरे खुदाओं के बारे में बोला, पत्थर मार मार के मार दूंगा। हज़रत दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े अजीब अंदाज के अंदर इरशाद फरमाया करते थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम परेशान है, इधर अब है उधर रब है, इधर अब्बा है उधर रब्बा है, किसको रखूं किसको छोड़ दूं। और हालत ये है, अब्बा का हाल ये है कि ये शिर्क को छोड़ने को तैयार कोई नहीं, बुतों की इबादत छोड़ने को तैयार कोई नहीं, बुतों का पीछा छोड़ने को तैयार कोई नहीं। अब्बा का हाल ये है, ये शिर्क नहीं छोड़ता, और रब्बा का हाल ये है कि वो शिर्क बर्दाश्त नहीं करता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फंसे खड़े, क्या करूं? अल्लाह ने यहां पर एक बात साथ में समझा दी कि बाप बाप होता है चाहे काफिर क्यों ना हो, बाप बाप होता है चाहे चोर क्यों ना हो, डाकू क्यों ना हो, बाप बाप होता है चाहे बेनमाजी हो, गुनाहगार हो, सूदखोर हो, बदमाश हो, कुछ भी हो, बाप बाप होता है, माँ माँ होती है। माँ बाप जितने भी गुनाहगार हो, शिर्क से बड़ा कौन सा गुनाह होगा? अल्लाह ने सबसे बड़ा गुनाह शिर्क को कहा। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमा दिया, इन्ना शिर्क लजुल्मुन अज़ीम,
شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ابا اس کام میں ملوث ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تیرا ابا مشرک ہے، تیرا ابا بہت بڑا ظالم ہے، تیرا ابا اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کرتا ہے، یہ جرم تو بہت بڑا، یہ ظلم تو بہت بڑا، لیکن اللہ نے فرمایا او ابراہیم اب تیرا ابا غصے میں آ گیا، لڑنے پہ آ گیا، مارنے اور مرنے پہ آ گیا، تجھے اف کرنے کی بھی اجازت کوئی نہیں۔ اور ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، ایک نوجوان کے جملے سناؤں آپ کو۔ ایک نوجوان نے مجھے کہا قاری صاحب لوکاں دی اولاد خراب ہوندی ہے، سادہ پیو خراب ہے۔ اور وہ پیو جو تھا وہ مسلمان ہے، نمازی ہے، اچھا آدمی ہے، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہوگی تو نوجوان بیٹا کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی اولاد خراب ہوتی ہے، سادہ پیو خراب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں اف، یہ جو اف ہے اس کا کوئی معنی ہے نہیں، کوئی معنی نہیں، اس کا میں معنی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اللہ فرماتے ہیں باپ نے تجھے کوئی کام کہا، تیرا وہ کام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، یا تو کسی وجہ سے اپنے باپ سے ناراض ہے، باپ نے تجھے کوئی کام کہا، اماں نے تجھے کوئی کام کہا، تو وہ کرنا نہیں چاہتا تو تو غصے میں صرف یوں کروٹ بدلتا ہے نا، چہرہ یوں کرتا ہے، زبان سے کچھ نہیں بولتا، اپنے ماتھے پہ شکم لے آتا ہے، چہرہ بگاڑ لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ماں باپ کے سامنے یہ چہرہ بگاڑ کر غصے کا اظہار کرنے کی بھی تجھے اجازت کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہے، کس کو رکھوں کس کو چھوڑ دوں، ادھر ابا ہے ادھر ربا ہے، کس کو میں برداشت کروں، کس کو رکھوں کس کو چھوڑ دوں، یہ شرک چھوڑتا کوئی نہیں، اسے شرک برداشت کوئی نہیں۔ بالآخر فیصلہ کیا کہ اگر میں نے اب کے لیے رب کو چھوڑ دیا تو برباد ہو جاؤں گا، لیکن رب کے لیے اب کو چھوڑ دیا، ربا کے لیے ابا کو اگر چھوڑ دیا تو وہ ربا مجھے سنبھال لے گا، وہ مجھے سنبھال لے گا۔ اللہ رب العزت نے دل میں ڈال دی بات، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے لڑائی نہیں کی۔ ابا نے جب کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، او ابراہیم اگر تو میرے خداؤں کی برائی کرنے سے، ان کی مخالفت کرنے سے باز نہ آیا، یاد رکھنا پتھر مار مار کے تیری جان لے لوں گا۔ آگے سے غصہ نہیں کیا، لڑائی نہیں کی، حالانکہ خود نبی ہے، آگے اللہ نے سلسلہ نبوت کا انہی سے چلایا۔ اللہ نے بڑی عظمتیں عطا فرمائی، ہر نبی کو اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا، ہر نبی کو اللہ نے بڑی طاقت عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام اگر اپنے ابا کو ایک تھپڑ لگا دیتے ابا اٹھ نہ سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انبیاء کرام، السلام، قاری محمد بلال امین، قاری محمد امین، نعرہ تکبیر۔ اور ایک روایت اور مورخین کے مطابق قرآن میں جس ابا کا ذکر ہے وہ ابا نہیں تھا، چچا تھا۔ ایک روایت کے مطابق باپ نہیں تھا، چچا تھا، لیکن کیونکہ بچپن میں باپ فوت ہو گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے بچپن میں باپ فوت ہو گیا تھا، چچا نے ذمہ داری سنبھالی۔ جب انہوں نے ہوش سنبھالا اسی چچا کو سرپرستی کرتے دیکھا تو اس لیے ابا کہنا شروع کر دیا تھا۔ چچا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے چچا ہے، لیکن اس نے باپ سمجھ کے، باپ بن کے تجھے پالا ہے، لہذا تیرا ابا۔
ہے تو تیرا چچا لیکن باپ بن کے تجھے تیری پرورش کی، باپ بن کے تجھے پالا سنبھالا، باپ بن کے تیری مشکلات کو آسان کیا، بچپن میں تیری ضروریات کو پورا کیا، اب یہ تیرا چچا نہیں، اب یہ تیرا ابا ہے۔ اور ابا اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے چچا نہیں کہا بلکہ ابا ہی کہلوایا۔ باپ نے جب بار بار غصے کا اظہار کیا، ابراہیم علیہ السلام طاقت میں بھی تگڑے، ہر نبی کے جسم میں 40 جنتی لوگوں کی طاقت ہوتی ہے، اور ایک جنتی میں 40 پہلوانوں کے برابر طاقت ہوتی ہے۔ نبی میں کتنی طاقت ہوتی ہوگی؟ تو کوئی لڑائی نہیں کی، جھگڑا نہیں کیا، علم سے دلیل نہیں دی، بلکہ کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو صرف ایک جواب دیا، اور ایک اگلی بڑی عجیب محبت والی بات کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، ابا اگر تو میری بات ماننے کو تیار نہیں، اللہ کی توحید ماننے کو تیار کوئی نہیں، ایک اللہ ماننے کو تو اگر تیار کوئی نہیں، تو پھر میرے ابا قال سلام علیک۔ اللہ اکبر۔ اسی مجمع میں ایک شخص بیٹھے ہیں، میرے سامنے کی بات ہے، کسی سے بحث کر رہے تھے، بحث ہو رہی تھی، تو وہ بحث سنبھلتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس آدمی نے جو جملہ بولا نا، یہی تھا ابراہیم علیہ السلام والا۔ جھگڑے کو ختم کرتے ہوئے، بحث کو ختم کرتے ہوئے اس آدمی نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے پھر السلام علیکم۔ بھی جب نئی بحث ختم ہو رہی، تیری سمجھ میں نہیں آ رہی، اس نے یہ نہیں کہا اچھا ول بعد پوچھا، اچھا جی میں پھر دیکھوں گا، میں تیاری کر کے آؤں گا، میں مولوی سے پوچھوں گا، میں اپنے دوست لاؤں گا، لڑیں گے، یہ نہیں وہ نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پھر السلام علیکم۔ یہی بعین ہی یہی جملہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا نا ابا بڑے غصے میں ہے، فوراً آگے بڑھ کے عرض کر دی، میرے پیارے ابا جان، میں لڑتا نہیں، جھگڑتا نہیں، دینا چاہوں میرے پاس بڑے جواب ہیں، دینا چاہوں میرے پاس بڑی دلیلیں ہیں، میں بڑا طاقتور ہوں، میں لڑائی کر سکتا ہوں، جھگڑا کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کروں گا، اس لیے نہیں کروں گا، میرے اللہ کی مجھے لڑنے کی اجازت کوئی نہیں، تو میرا ابا، میں تیرا بیٹا، صرف ایک میرا جواب ہے۔ فرمایا قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انہو کان بی حفیظا۔ اور میرے ابا، میں اپنے اللہ سے، میں اپنے ربا سے، او ابا تیرے لیے معافی مانگتا رہوں گا، تیرے لیے ہدایت کی دعا کرتا رہوں گا، وہ اللہ چاہے گا تو تجھے ہدایت عطا فرما دے گا۔ جواب تو بڑا میٹھا دیا، لیکن ابا کی سمجھ میں نہ آیا۔ ابا نے کہا چل یہاں سے نکل۔ کیا مطلب؟ پہلی قربانی گھر چھوڑنا پڑ گیا، گھر سے بے گھر ہو گئے، ماں باپ بھی چھوٹ گئے، اللہ نے ماں باپ بھی چھڑوائے، گھر بار بھی چھڑوا دیا۔ اب تصور میں لاتے رہو، یہی حال آپ کے ساتھ بنے۔ میں نے یہی سمجھانے کے لیے پچھلا جمعہ بیان پورا لگایا، آپ کی سمجھ میں آئے کہ امتحان، قربانی، آزمائش، ہم قربانی صرف بکرے کے گلے پہ چھری چلا کے تکہ بوٹیاں بنا کے کھانے کو قربانی سمجھتے ہیں۔ ہاں یہ بھی قربانی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی صرف یہ ایک نہیں بلکہ سینکڑوں قربانی ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، لوگوں اگر اللہ کے لیے ماں باپ چھوڑنے پڑے، گھر بار چھوڑنے پڑے، چھوڑ دو، تم دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ۔ اگلی آزمائش آئی، گھر سے نکلے، وہ کیا کہتے ہیں سیانے کہ سر منڈواتے ہی اولے پڑے۔ ایک آزمائش سے نکل کر آئے، اللہ نے فرمایا اب بیٹھنے کی ضرورت نہیں، بادشاہ کے پاس جاؤ۔ ابا نہیں سمجھا، بادشاہ کو سمجھا۔ مولا میرا ابا نہیں سمجھا، بادشاہ کہاں سے سمجھے گا؟ اللہ نے فرمایا جا، میرا حکم ہے۔ چلے گئے نمرود کے پاس۔ اللہ اکبر، بڑا ظالم بادشاہ تھا،
بڑا جابر بادشاہ تھا، جا کر کے اس کو اللہ کی توحید سمجھائی. اللہ کی توحید سمجھاتے سمجھاتے بادشاہ نے سوال کیا بھی جس اللہ کا تو ذکر کر رہا ہے وہ اللہ کیا کر سکتا ہے؟ کتنی طاقت ہے اس کے پاس؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سمجھانا شروع کر دیا، میرا اللہ بڑا طاقتور ہے، اتنا طاقت والا وہی ہے جو لوگوں کی زندگی اور موت کا مالک ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. بادشاہ سے جا کر ٹکر لے لی، جا کر کے اللہ کی وحدانیت اور توحید سمجھانا شروع کر دی، اللہ کی وحدانیت بتلائی. میرا اللہ وہ ہے جو زندگیوں کا مالک ہے، جو موت کا مالک ہے، وہی زندگی دیا کرتا ہے، وہی موت دیا کرتا ہے. وہ بادشاہ نمرود سمجھا نہیں بات کو، کہنے لگا قال انا احیی و امیت، اگر تیرا رب یہ کام کرتا ہے تو یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام پریشان کہ تو بھی کر سکتا ہے؟ کہا ہاں. حکم دیا 2 قیدیوں کو لاؤ، ایک وہ لاؤ جس کی رہائی کا حکم ہو گیا ہے، اور ایک وہ لاؤ جس کو آج پھانسی لگانی ہے. لائے گئے، اس نے ان کا حکم تبدیل کر دیا، جس کی رہائی تھی اس کو پھانسی لگا دی، یعنی جس کی زندگی تھی اس کو موت دے دی، اور جس نے پھانسی لگنا تھا اس کو رہا کر دیا. زندگی والے کو موت دے دی، موت والے کو زندگی دے دی. کہنے لگا قال انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اس کی عقل کام نہیں کرتی. جس کو رہا کیا اللہ نے رہا کرایا، جس کو پھانسی دی، جس کی موت آئی اس کو بھی اللہ نے موت دی ہے. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے او ظالم، او پاگل، تیری سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی. سوچ بچار کر کے ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکال کر مغرب میں غروب کیا کرتا ہے. آ جا، اگر تو بھی خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال مشرق میں غروب کر. جب یہ سوال کیا نا ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ اکبر، اللہ نے قرآن میں اب نمرود کی حالت کی بڑی عجیب ترجمانی کی ہے، بڑی عجیب ترجمانی کی ہے. کیا؟ اللہ فرماتے ہیں فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. اس کا ترجمہ تو کوئی ہے نہیں خاص، سمجھانے کے لیے اس کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے ترجمہ کر دیا، سمجھا دیا ہمیں. جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو بھی خدا ہے، میں تو نہیں مانتا کہ تو خدا ہے، تیرا دعویٰ ہے میں خدا ہوں، لہذا آج کے بعد سورج کو مغرب سے نکال مشرق میں غروب کر دے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، بُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر، وہ بادشاہ، وہ ظالم، اب اس کی بولتی بند ہو گئی، وہ بالکل خاموش ہو گیا. اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے. چودھری مالدار عہدے دار آدمی کے ساتھ جب کوئی کمزور آدمی ٹکرائے نا باتوں سے، اور مالدار چودھری آدمی لاجواب ہو جائے، جس کا جواب نہ ملے، پھر کیا ہوتا ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ گالیاں، لڑائیاں. اچھا میں تجھے دیکھوں گا، بڑی باتیں کرنی آتی ہیں، میرے سامنے بولیں گے، بڑے کے سامنے بولتا ہے. بادشاہ نے بھی یہی کیا. یہ پرانا ہے، یہ کوئی ہم نے اس صدی میں یا پاکستان میں ہم نے یہ طریقہ ایجاد نہیں کیا، یہ ہمیشہ سے ہے. بڑے کے سامنے
کوئی چھوٹا اس سے آ کے ٹکرائے اور بڑا جب لاجواب ہو جائے، اللہ نے فرمایا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، بادشاہ جو تھا وہ اب لاجواب ہو گیا، اس کی بولتی بند ہو گئی، اسے کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ سارے ترجمے ہیں، جب جواب نہیں آیا، لاجواب ہو گیا تو لڑائی پہ آ گیا۔ بادشاہ نے کہا یہ ایسے نہیں مانے گا، اس کا معاشی بائیکاٹ کر دو، تمام علاقے میں اعلان کرا دو، کوئی ابراہیم کے ساتھ معاملات نہ کرے، کوئی خرید و فروخت نہ کرے، کوئی اس کو کھانے کے لیے غلہ نہ دے، اناج نہ دے، کوئی اس سے لین دین نہ کرے، جس نے کیا اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ اور یہ حکم نامہ کیوں جاری کیا گیا؟ وہ بھی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، خاص طور پہ دیہی علاقوں میں۔ وڈیروں کے زیر نگی جو غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ جب کوئی غریب پڑھ لکھنے کی کوئی کوشش کرے بھی مجھے شعور آ جائے، میں بھی کوئی نوکری کروں گا، تو وڈیرا کہتا ہے نہیں نہیں یہیں سے دبا کے رکھو۔ اگر پھر بھی نہ مانے یا کسی اور بدکاری کے لیے وہ نہ مانے، ان کی بچی نہ مانے، کوئی انہیں رشتہ دینے کے لیے نہ مانے، پھر وڈیرا کیا کرتا ہے؟ زمین چھینتا ہے، گندم اناج چھین لیتا ہے اور جانور چھین لیتا ہے کہ جب یہ بھوکے مریں گے تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ بادشاہ نمرود نے بھی یہی کام کیا، یہی حکم نامہ جاری کر دیا، کوئی ابراہیم علیہ السلام کو گندم نہ دے، کوئی معاملات نہ کرے، معاشی بائیکاٹ کر دیا۔ ایک روز ابراہیم علیہ السلام کو ان کی بیوی نے کہہ دیا او ابراہیم جاؤ کہیں سے گندم لاؤ، پیسوں گی پکاؤں گی تو کھائیں گے، کئی دن ہو گئے روٹی کھائے ہوئے۔ کھڑے ہو گئے، گھر میں ایک بوری تھی، تھیلا اٹھایا اور کندھے پہ ڈال دیا، چل پڑے۔ جس دکان پہ گئے کسی نے نہیں دی، کسی نے گندم نہیں دی، کسی نے اناج نہیں دیا، کسی نے راشن نہیں دیا، سب نے ہاتھ جوڑ دیا ابراہیم جلدی کر آگے جا، اگر بادشاہ کو پتا چل گیا تو میری دکان پہ کھڑا تھا، میرے گھر کے باہر کھڑا تھا، میری گردن اڑ جائے گی۔ صبح سے لے کے شام تک ابراہیم علیہ السلام گندم اناج 2 روٹیوں کے لیے پھر رہے ہیں۔ شام ہو گئی، کچھ نہیں ملا، اب گھر واپس جانا ہے، کیا کروں؟ گھر جاتا ہوں، اللہ کوئی سبب بنائے گا۔ جب گھر کے قریب آئے نا، گھر کے قریب دل میں آیا میری تو خیر ہے، یہ خالی بوری خالی تھیلا میری بیوی دیکھے گی، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اس کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے۔ روایات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹے چھوٹے باریک باریک کنکر اور کچھ ریت اس تھیلے کے اندر، بورے کے اندر بھر لی، اس کا منہ بند کر دیا، کندھے پہ لاد کر اپنے گھر میں آئے۔ بیوی نے دیکھا تو بیوی خوش ہو گئی، کئی دنوں کا فاقہ ہے، کئی دنوں سے ہم نے روٹی نہیں کھائی، آج رج رج کے کھائیں گے، آج مزے سے کھائیں گے، گندم بھی کافی ساری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کے سپرد وہ تھیلا، وہ بوری نہیں کی، بلکہ ایک کونے میں رکھ کر چرپائی پہ لیٹ گئے، اللہ نے نیند طاری کر دی، سو گئے۔ کچھ دیر گزری، بیوی آئی اور کہنے لگی، پاؤں ہلا کر کہنے لگی، اے ابراہیم اٹھو، روٹی پک گئی ہے، روٹی کھاؤ۔ آنکھ کھلی، کیا کہا؟ ہاں ہاں اور روٹی کھاؤ۔ کہاں سے کھاؤں؟ بیوی کہنے لگی کہاں سے کھاؤں؟ وہ جو گندم لائے تھے میں نے اس کی روٹی پکا دی ہے، مجھے بڑی شدید بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے تھوڑی سی چپکے سے کھا بھی لی ہے، اور ابراہیم ایسی گندم اتنی مزیدار تو میں نے زندگی میں نہ دیکھی نہ چکھی جو گندم آج تو لے کے آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے جھولی پھیلا دی،
بیوی پر راز نہیں کھولا کہ میں تو کنکر لایا تھا، میں تو مٹی لایا تھا، میں تو ریت لایا تھا، لیکن رب کے سامنے جھولی پھیلا دی، مولا تیری مہربانی، تو نے میری قربانیوں کی لاج رکھتے ہوئے ہمارے حقوں اور بھوک کا انتظام کر دیا، تو نے اپنی قدرت سے ان کنکروں کو، مٹی اور ریت کو بڑی قیمتی گندم بنا دیا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے مٹی اور کنکر نکال کے جنت کی گندم پہنچا دی۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے آگے بڑھ کے وہ روٹی لے کے کھائی تو میں سمجھ گیا کہ یہ جنت کی ہے۔ کیوں؟ ایسی گندم ہے ہی نہیں دنیا میں، اور ایسا ذائقہ گندم کا ہے ہی نہیں دنیا میں۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، جملہ بڑا قیمتی ان کا، فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے لیے جتنی بڑی قربانی ہوتی ہے اتنا بڑا انعام ہوتا ہے، جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا انعام۔ اب ادھر بادشاہ سے ٹکر لی، بہت بڑی قربانی، معاشی بائیکاٹ ہو گیا، سوشل بائیکاٹ ہو گیا، بہت بڑی قربانی کہ اب بھوکے مریں گے، لیکن برداشت اور صبر کرنے پہ اللہ رب العزت نے جنت کی گندم عطا فرما دی۔ اور آگے بڑھے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا اپنی قوم کو تبلیغ کرو، اپنی اس امت کو تبلیغ کرو، انہیں بتلاؤ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے، وہی زندگی اور موت کی مالک ہے، وہی اولاد دینے والی، وہی خوشیاں دینے والی، وہی رب سب کچھ کرنے والی ذات اس اللہ کی ذات ہے۔ لہذا ان بتوں کی عبادت کرنا چھوڑو، ایک اللہ کی عبادت کیا کرو۔ قوم کو ابراہیم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا لیکن قوم نہ مانی۔ بالآخر ایک موقع آیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، بڑا زبردست موقع آ گیا، بڑا بہترین موقع آ گیا۔ موقع کیا تھا؟ سال کے بعد کوئی میلہ لگا کرتا تھا، کوئی عید کا دن آیا کرتا تھا، وہ لوگ میلہ منانے کے لیے، عید کی خوشیاں منانے کے لیے شہر سے باہر چلے جایا کرتے، لیکن ان لوگوں کی نہ تھے تو بت پرست۔ ایک ادا بڑی زبردست تھی، علماء نے لکھا اس پہ، ایک ادا بڑی زبردست تھی۔ کیا؟ وہ لوگ جب بھی کہیں سفر پہ جاتے نا، باہر جاتے، اپنے بتوں کے پاس عبادت خانے میں حاضری دے کے پھر جاتے، اور جب واپس آتے تو سیدھے پہلے بت خانے میں آ کر حاضری دیتے، پھر اپنے گھر جاتے۔ یہ تو شریعت کا اصول ہے، یہ تو اسلام کا اصول ہے۔ حضور نے فرمایا جب سفر میں جاؤ اللہ کے حضور مسجد میں آ کے 2 رکعات حاجت کے پڑھ کے جاؤ، اور جب واپس آؤ پہلے مسجد آؤ پھر اپنے گھر جاؤ۔ ہمارا حال کیا ہے؟ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ابا جی رحمت اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ ایک حاجی صاحب حج کر کے آئے، فرماتے ہیں میں بھی اسے ملنے گیا، کچھ تعلق تھا، ملنے گیا، مبارکباد دینے گیا، ظہر کے ٹائم گیا تھا، نماز کا ٹائم ہو گیا، بیٹھے بیٹھے تو ہم گئے، نماز پڑھی، حاجی صاحب نے نہیں پڑھی، بیٹھے بیٹھے گپیں لگتی رہی، عصر ہو گئی، ہم نے عصر پڑھی، اس نے نہیں پڑھی، مغرب ہو گئی، ہم نے پڑھی، حاجی صاحب نے نہیں پڑھی۔ فرمایا کرتے تھے میں نے اس کے بیٹے سے پوچھا کہ کیا حاجی صاحب نماز نہیں پڑھتے؟ کہنے لگے کہ ابھی حج کر کے آئے ہیں نا، لمبا سفر کر کے تھکے ہوئے ہیں، 2-4 دن میں تھکاوٹ اتر جائے گی، پھر مسجد آئیں گے۔ اور حکم کیا ہے؟ اور کافروں کا، بت پرستوں کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے اپنے بت خانے میں آتے ہیں، پھر سفر پہ جاتے ہیں، سفر سے سیدھے بت خانے میں آتے ہیں، پھر گھر جاتے ہیں۔ تمام کے تمام قوم کے لوگ اپنے بت خانے میں حاضری دے کر اپنے بتوں کی زیارت کر کے میلہ منانے کے لیے چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے دعوت دی، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ انہوں نے کہا میری طبیعت ٹھیک کوئی نہیں، حالانکہ طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ انہوں نے یہ اس لیے کہا کہ تم جاؤ تو صحیح، میری طبیعت اس لیے ٹھیک کوئی نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ سے اللہ کی مخالفت برداشت نہیں ہوتی، اللہ کے مخالف شرک برداشت نہیں ہوتا۔
یہ بت برداشت نہیں ہوتے، میری طبیعت اس لیے خراب ہے، اور تم جاؤ تو صحیح، میں تمہارے خداؤں کی بھی طبیعت خراب کر کے رہوں گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، انبیاء کرام، ابراہیم علیہ السلام، قاری محمد بلال حنیف، قاری محمد حنیف، نعرے تکبیر۔ وہ سب لوگ چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمبا بڑا کلہاڑا لیا، تکڑا کلہاڑا، سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کی گردن اڑا دی، کسی کا بازو، کسی کی ٹانگ، کسی کو چکنا چور کر دیا۔ جب فارغ ہوئے، جو سب سے بڑا ایک بت تھا اس کو چھوڑ دیا، اس کو کچھ نہیں کہا، سمجھانا چاہتے تھے۔ آگے بڑھ کے وہ کلہاڑا جو تھا وہ اس کی گردن میں لٹکا دیا، گردن میں لٹکا دیا، چلے گئے اپنے گھر۔ وہ جب مشرکین واپس آئے، بت پرست قوم میلے سے جب واپس آئے، سیدھے بت خانے میں آئے، یہاں حاضری دے کے پھر اپنے گھر جائیں گے۔ اللہ اکبر، جب وہ لوگ بت خانے میں آئے، حالت دیکھی اپنے بتوں کی، ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، کسی کا ناک اڑا ہوا، کسی کا کان اڑا ہوا، کسی کی گردن ٹوٹی پڑی، کسی کا بازو ٹوٹا ہوا، سب درے بنا ہوئے پڑے، ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر بیٹھے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، مولا اس حالت سے ہی ان لوگوں کو سمجھا دے، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تمہاری حفاظت کیسے کریں گے۔ لیکن جس کی مت ماری جائے اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کرتا۔ لوگ اکٹھے ہوئے، دیکھ کر حیران ہو گئے، مشورہ کرنے لگے یہ کس نے کیا؟ ایک نے کہا کہ وہ جانتے تو ہو تم، ابراہیم اس کا نام ہے، وہ ہمارے بتوں کی برائی نہیں کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم۔ اور لوگوں تم نے سنا تو ہوگا اس کا نام ابراہیم ہے، جو ہمارے بتوں کی برائی بیان کرتا ہے، ان کا مخالف صرف اور صرف ابراہیم ہے، ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہے۔ لوگوں کو بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کو بلا کے لے آئے، ابراہیم علیہ السلام بھی بت خانے میں آ گئے، سب لوگوں نے مل کر سوال کر دیا، قالوا او ابراہیم اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، او ابراہیم کیا یہ کام تو نے کیا ہے؟ ہمیں تیرے اوپر شک ہے، ہم تیرے اوپر فرد جرم عائد کریں گے، کیونکہ ان کا مخالف تو ہی تو ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، او لوگو میرے اوپر شک کیوں کرتے ہو؟ بل فعلہ کبیرہم، یہ جو بڑا گرو گھنٹال کھڑا ہے، جس کے پاس آلہ قتل بھی موجود ہے، جہاں سے آلہ قتل ملا کرتا ہے قاتل وہی ہوا کرتا ہے، لہذا یہ ہے، اس کو پکڑو۔ کہنے لگے ابراہیم یہ کیسے قتل کرے گا، یہ کیسے قتل کرے گا؟ ابراہیم نے فرمایا یہ سب سے بڑا ہے، طاقتور، تکڑا ہے، اسی نے ہو نہ ہو اسی نے مارا ان کو، انہیں اس نے قتل کیا۔ وہ لوگ کہنے لگے ابراہیم کیسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہو، یہ جو ہمارے بت ہیں یہ پتھروں کے بنے ہوئے ہیں، یہ تو حرکت نہیں کر سکتے، یہ تو خود اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، یہ دوسرے کو کیسے توڑ پھوڑ سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام تو اس انتظار میں تھے، فوراً ارشاد فرمایا، او لوگو تمہاری مت ماری گئی، جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، جن کے ہاتھ تم بناتے ہو، جن کا منہ چہرہ تم بناتے ہو، جن کی آنکھیں تم بناتے ہو، جو کھا نہیں سکتے، جو پی نہیں سکتے، جو اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ تمہاری حفاظت خاک کریں گے۔ پھر وہی بات ہوئی، لوگ کہنے لگے بھی لگتا یہی ہے، یہ کام ابراہیم کا ہی ہے۔ پیچھے ایک سیاںا بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا
वंसुरू आलिहतकुम, और लोगों जमा हो जाओ और अपने खुदाओं की मदद करो। सुभान अल्लाह। अल्लाह, जब अल्लाह से हटेंगे तो फिर यूं ही होगा। एक खुदा से हटेंगे फिर यूं ही मत मारी जाएगी। हम मुसलमान मस्जिद में आकर दुआ मांगते हैं, मौला हमारी हिफाजत फरमा, मौला हमारी हिफाजत फरमा। कोरोना आ गया, हिफाजत फरमा। महंगाई आ गई, हिफाजत फरमा। दुश्मन आ गया, हिफाजत फरमा। और वो क्या कह रहे हैं? वंसुरू आलिहतकुम, लोगों जमा हो जाओ, अपने खुदाओं की मदद करो। एक सियाना कहने लगा कि अपने खुदाओं की मदद इस तरह से करो, क़ालू हर्रिक़ूहु वंसुरू आलिहतकुम, अपने खुदाओं की मदद ऐसे करो, जिसने ये जुर्म किया, जिसने ये जुल्म किया, जिसने ये हमारे बुतों के साथ बुरा हाल कर दिया, लिहाजा उस आदमी को पकड़ो, हर्रिक़ू, उसको जला करके खाक कर दो। उलमा मुफस्सिरीन ने लिखा है, लोगों ने अलग अलग तदबीरें दी थी कि ऐसे सजा दो, ऐसे सजा दो, ऐसे सजा दो, लेकिन जब इसने ये जो मशवरा दिया ना, हर एक को जला दो, इनकी समझ में आ गया कि एक को जलाएंगे पूरी दुनिया के लिए नसीहत हो जाएगी, कोई हमारे बुतों का कुछ नहीं करेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर लिया, बहुत बड़ा एक तालाब गड़ा खोदा गया, 40 दिन तक लकड़ियां जमा की गई, भर दिया, ढेर लगा दिया बहुत बड़ा, आग जलाई गई। इतनी बड़ी आग थी कि उसके ऊपर से कोई परिंदा गुजरता तो वो भी जल कर भुन कर अंदर गिर जाता। अब डालने का टाइम आया, डालने करीब जाएं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में, खुद जलते हैं। शैतान ने तदबीर समझाई, झूला बनाओ, एक झूले के जरिए यूं रस्सी के जरिए धक्का दो, अंदर जाके गिरेंगे, खत्म बात। लिहाजा शैतान की बताई हुई तरतीब के मुताबिक इन लोगों ने मंजनीक बनाकर, झूला बनाकर, रस्सों के जरिए बांधकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया। अल्लाह की शान है, रब्बे कायनात बड़ी कुदरत वाले हैं, वो बड़ा बेनियाज है। जब हिफाजत करने पे आता है, पानी के अंदर से मूसा को बचा लिया करता है, वो बचाने में आता है, कुएं के अंदर से यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचा लिया करता है, वो अल्लाह जब बचाने पे आता है, मछली के पेट में यूनुस की हिफाजत कर लिया करता है, वो अल्लाह जब बचाने पे आए, उसको कोई मुश्किल कोई नहीं, उसका तो हुक्म चला करता है। इन्होंने जो ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर फेंका, वहां इब्राहीम के जाने से पहले हजरत जिब्राइल आ चुके थे। अल्लाह ने जन्नती तख्त दे दिया था, मेरे इब्राहीम को इसके ऊपर ले लो। लंबी तफसील है यहां फरिश्तों के मुतालिक, फिर कभी अर्ज करूंगा। अल्लाह ने तख्त भेज दिया कि जिब्राइल जी, रब्बे जलील फरमाया मेरा खलील आग में आ रहा है, आग में गिरने ना पाए, इसके ऊपर लेना, तख्त के ऊपर लेना। तख्त के ऊपर आ गए। जिब्राइल अर्ज करते हैं, मौला आग तो जल रही है। अल्लाह ने फरमाया ये आग लोगों के लिए आग है, इब्राहीम के लिए मैंने इसको बरदम व सलामन अला इब्राहीम बना दिया, सलामती वाली बना दी। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने क्या अपनी कुदरत का नज़ारा दिखाया, तख्त पर बिठा दिया हजरत इब्राहीम को आग के अंदर। अल्लाह चाहते पानी से, बारिश से, अंधेरी से, फरिश्तों के जरिए अपनी कुदरत से आग बुझा देते, आग नहीं बुझाई। अल्लाह अपनी कुदरत लोगों को समझाना चाहते थे कि देखो मैं अल्लाह अगर चाहूं तो अपने नबी इब्राहीम की आग में भी हिफाजत कर सकता हूं। रब्बे कायनात ने डायरेक्ट आग को हुक्म दे दिया, या नारुकूनी बरदऊ व सलामन अला इब्राहीम।
اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، بلکہ سلامتی والی ہو جا، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈ لگنا شروع ہو جائے، بلکہ سلامتی والی بن جا۔ میرے دل میں بات آ رہی ہے، وہ آپ کو ایک نسخہ دینا چاہتا ہوں۔ یہی آیت یاد کر لو، یا نار کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم، یا نار کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم۔ کسی آدمی کو شدید بخار ہو، جل رہا ہوں بخار میں، 11 مرتبہ اس آیت کو پڑھو، اول آخر درود ابراہیمی پڑھ کے اپنے اوپر بھی پھونک مار لو، پانی پہ دم کر کے پی لو، انشاءاللہ چند منٹوں کے اندر بخار ختم ہو جائے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کی برکت سے اللہ نے وہاں آگ کو ٹھنڈا کیا، یہاں بخار کی آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا فرما دیا، نیچے تخت لگا دیا، وہیں پر ایک انار کا درخت لگا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام بادشاہوں کی طرح ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے آگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، انار توڑ توڑ کے کھا رہے ہیں۔ اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، جب پیاس لگتی ہے پانی پی لیتے ہیں۔ لوگ بڑی دور دور سے دیکھنے کے لیے آیا کرتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ آگ 40 دن تک برابر جلتی رہی، بادشاہوں کی طرح بیٹھے رہے، انار کھاتے رہے، جنت کا پانی پیتے رہے۔ لوگ بڑی دور دور سے یہ نظارہ دیکھنے آتے تھے۔ بالآخر ابراہیم علیہ السلام کے ابا بھی آ گئے، جنہوں نے کہا تھا بیٹے دفع ہو جا یہاں سے، نکل جا ورنہ پتھر مار مار کے سنگسار کر دوں گا۔ وہ بھی دیکھنے آئے کہ لوگ بتا رہے ہیں کہ میرا بیٹا آگ میں ہے اور صحیح سلامت ہے۔ اللہ اکبر۔ ابا آئے اور غور سے دیکھتے رہے، ادھر سے جا کر دیکھا، جب تسلی ہو گئی کہ واقعی میرا بیٹا ہے، اور پھر آگ کے قریب جا کر دیکھا کہ یہ کوئی مصنوعی آگ تو نہیں کہ جس میں کوئی بھی نہ جلتا ہو۔ قریب گئے، بڑی گرمی تبش تھی، پیچھے ہٹ گئے، دیکھتے رہے دیکھتے رہے۔ بالآخر ابا کہنے لگے نعم ربو کا یا ابراہیم، او ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے، تیرے رب کے کیا کہنے۔ آگ بجھی بھی نہیں، آگ کے اندر تخت بھی لگا ہوا، تو بادشاہ بھی بنا بیٹھا، کھا بھی رہا پی بھی رہا۔ نعم ربو کا یا ابراہیم، او ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے۔ اور دوستو میں تمہیں کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں تمہارے رب کے کیا کہنے، تمہارے رب کے کیا کہنے۔ ہم اپنا پیٹ بھرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام تو ہر قربانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیے جا رہے ہیں، ہم اپنا پیٹ بھرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں، ٹکے کباب بنانے کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی قبول ہے، ساری کے ساری تو نے کھا لی، پورا بکرا تو کھا گیا، پوری ویڑی تو کھا گیا، اپنا پورا حصہ کھا گیا، تو نے کسی غریب کو نہیں دیا۔ اللہ فرماتے ہیں دے دیتا تو بہت اچھا تھا، تجھے بڑا ثواب ملتا، اگر تجھے بھوک لگی تھی سارا تو کھا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں تیری قربانی پھر بھی قبول ہے۔ تو میں پھر کہوں نا کہ لوگوں تمہارے رب کے کیا کہنے، ہمارے رب کے کیا کہنے۔ یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی جانور، یہ تو ہم پر لازم قرار دے دی گئی۔ یہ قربانی اگر صاحب حیثیت آدمی نہیں کرے گا گناہگار ہوگا، لیکن ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہے، ساری زندگی کی تعلیمات سامنے ہیں۔ گھر قربان کیا، بیوی بچے قربان کیے، ماں باپ قربان کیے، شہر اور ملک اور علاقہ قربان کیا، بالآخر اپنا سگا پیارا بیٹا بھی اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ جب اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی تو اللہ نے انعامات کی بھی بارش فرما دی۔ انشاءاللہ تھوڑا سا عنوان مختصر، تفصیل تو بہت ہے، جو کچھ بچا ہے وہ انشاءاللہ
عید کے جو خطبہ ہوگا اس میں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی محبت میں ابراہیم علیہ السلام کی طرح سے ہر قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ رب کائنات ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے مہربان رب ہم پر مہربانی فرما۔ اے رحیم رب ہم پر رحم فرما۔ اے کریم رب ہم پر اپنا کرم فرما۔ اے رب کائنات ہم تیری مخلوق ہیں، ہماری تمام مشکلوں کو آسان فرما دے۔ بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے علم کو علم عطا فرما، بے عمل کو عمل عطا فرما۔ پروردگار عالم جس کو صحت نہیں ملی صحت عطا فرما، تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ جس کے ہاں نرینہ اولاد نہیں، مولا اپنے فضل و کرم سے نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات اور زندگی کو سمجھ کر مولا آپ کی محبت میں ہمیں بھی سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔